کے ہاتھ پہ، تقریروں سے نہیں ہوئے، غریب نواز نے کوئی کانفرنس نہیں کی، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی بھیڑ اکٹھا نہیں کی۔ کس چیز کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے؟ انہوں نے انسانیت کا درس دیا۔ وہی جو چیز اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پیش فرمایا سرکار غریب نواز نے، کیونکہ ہندوستان کا حال کیا تھا دیکھو، ہندوستان کے لوگ اتنے کچلے ہوئے تھے، کتنے کچلے ہوئے تھے۔ بیٹیاں شوہر کی چتاؤں پر زندہ جلائی جا رہی تھی۔ یہ ہندوستان ہمارے پیارے بھارت کی تاریخ ہے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی تو اس کے شوہر کی چتا پر اس کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ یہ یہاں کا کلچر تھا، یہاں کی تہذیب تھی۔ عورت کو پاپ سمجھا جاتا تھا، عورت کو جوئے میں ہار دیا جاتا تھا، جوئے میں عورت ہار دی جاتی تھی۔ تاریخ ہے، کبھی کبھی ایک ایک عورت کے ساتھ اسی ہندوستان کے اندر 5 بھائی شادی کرتے تھے۔ تاریخ ہے اس ملک کی۔ ہمارا بھارت بڑا عظیم ہے، بڑا مہان ہے بھارت، بڑا پیارا ہے بھارت، لیکن ملک ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ کبھی لوگ اچھے نہیں رہتے، کبھی لوگوں کا انداز اچھا نہیں رہتا، کبھی لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں رہتا۔ سرکار غریب نواز اس ماحول میں آئے کہ اللہ اکبر، لوگ پیشاب پیتے تھے اور گھی کے دیے پتھروں کے قریب جلاتے تھے۔ یہ حالت تھی، پینے کے لیے پیشاب ہے اور پتھروں کے لیے گھی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے برعکس معاملہ ہوتا، لیکن انسان اتنا دور ہو چکا تھا انسانیت سے۔ تو سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ اس ہندوستان کی سرزمین پر وہی اپنے نانا کا مشن، وہی اپنے نانا کی فکر، وہی اپنے نانا کی تعلیم۔ کون سی تعلیم؟ کہ یہ نہ دیکھا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، بھوکا آیا کھانا کھلایا، پیاسا آیا پانی پلایا، چاقو لے کر آیا اخلاق پیش کیا۔ سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ یہی تو کیا آج جس سے ہم دور ہو گئے۔ غریب نواز کا نعرہ تو ہے، غریب نواز کا کردار ہمارے پاس نہیں ہے، غریب نواز کی محبتیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک مذہبی پنڈت جو ہے وہ آتا ہے اور غریب نواز سے کہتا ہے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی سے مناظرے کے لیے آتا ہے تو انداز کتنا بدل جاتا ہے، تیور کتنے بدل جاتے ہیں، لیکن وارے علی کے بیٹے نبی کے لال تیری عظمتوں پہ قربان آنے والا آ کے کہتا ہے کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے مذہب کے خلاف۔ آپ نے فرمایا آئے کہاں سے ہو؟ اس نے علاقے کا نام بتایا، فرمایا بہت دور سے آئے ہیں آپ، بہت تھکے ہوئے بھی ہوں گے، بہت بھوکے بھی ہوں گے، پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو، باتیں تو ہوتی رہے گی۔ پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو، باتیں تو ہوتی رہے گی۔ واللہ آخر ان باتوں میں کیا تاثیر تھی، وہ مناظرہ کرنا بھول گیا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے اسلام قبول کر لیتا۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے۔ آئیے ان کے اخلاق میں سے ان کی زندگی کا ایک باب پیش کر کے اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں اور جلدی سے آنا چاہتا ہوں۔ اللہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں اجمیر شریف جو شہر ہے اس کا بادشاہ پرتوی راج، جسے رائے پتورا بھی کہتے ہیں، اس کو بڑی تکلیف تھی۔ دیکھیے اہل حق سے اہل اقتدار کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو کام تلواریں نہیں کر سکتی وہ اہل حق کا کردار کرتا ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے اقتدار والوں کو اہل حق سے، بہت تکلیف میں رہتے ہیں، بہت پریشان۔ یزید کو کیا تکلیف تھی امام حسین سے؟ یزید کے پاس اقتدار تھا، امام حسین کے پاس کردار تھا۔ اقتدار اس کے پاس تھا، کردار ان کے پاس تھا۔ سوچو قتل کر کے بھی عزت نہ کما سکا، لیکن کردار والا قتل ہو کر بھی اونچا رہا۔ لوگ کہتے ہیں حسین کا سر نیزے پہ ہے، ہم کہتے ہیں دیکھ تو صحیح، کاٹنے والا نیچے ہے، کٹوانے والا اوپر ہے۔ کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے۔
کردار اوپر لے جائے نہ لے جائے، کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے کردار کی پرواہ کی ہے، اقتدار کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہم کردار کی تعلیم دیتے، اقتدار کی نہیں دیتے۔ دو بات عرض کر کے بات آگے بڑھے گی۔ پرتھوی راج کو بڑی تکلیف تھی، رائے پتورا کو ایک جوان کو بلایا اور وہ راجپوت بہادر جوان سے کہا، یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، اس کی تعلیم کو سنتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک کام کرو، اگر تم اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا، اپنی آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا۔ آدھی حکومت کس کو نہیں چاہیے؟ چند پیسوں کے عوض لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں، وہ تو آدھی حکومت تھی، آدھی حکومت۔ اور رائے پتورا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا، سمراٹ، ہندوستان کے راجے مہاراجے اس کے پاس آ کر کے باج گزاری کرتے تھے، اس کے پاس آ کر کے جو ہے وہ خراج پیش کرتے تھے، اور اس کے پاس جا کر کے جو ہے وہ خراجے وہ وصول کرتا تھا، اور وہ لوگوں سے دولت وصول کرتا تھا۔ ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ اس کے باج گزار تھے، اس کے ماتحت تھے، اس کے ہاتھ کے نیچے تھے۔ رائے پتورا نے کہا، آدھی حکومت تمہاری، اگر اس فقیر کو قتل کر دو۔ اس شخص نے خنجر کو زہر میں بجھایا، اور خنجر زہر میں بجھانے کے بعد اس نے کمر میں باندھا، اور کمر میں باندھنے کے بعد ہندوستان کا جو قدیم لباس ہے، پرانا لباس، وہ یہاں سے یوں آتا ہے کمر تک، اور پھر آ کر کے وہ پھیل جاتا ہے گھیر کی شکل میں۔ یہ مرد لوگ اس زمانے میں پہنتے تھے۔ اگر آپ نے پرانے دور کی تصویریں دیکھی ہوگی ہندوستانی تہذیب کی، گنگا جمنی تہذیب کی، وہ پرانی، تو آپ کو وہ کپڑے نظر آئیں گے، نیچے چستی ہوتی تھی، بہت تنگ پاجامہ، اور اوپر کی طرف وہ یہاں سے یوں آ کر کے گھیر میں، یعنی کمر میں۔ اگر کوئی چیز یہ بتا اس لیے رہا ہوں، یہی تو بات ہے، اگر کتاب میں جو لکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں تو پھر تقریر کہاں ہوگی؟ آپ کو میں کتاب ہی پیش کر دیتا کہ آپ پڑھ لو، کچھ ورق زراکس کر کے بانٹ دیے جاتے کہ نہ اگتپوری والوں کو اتنے پیسے خرچہ کرنا پڑتے، اور نہ مجھے اتنی مشقت کے ساتھ، جب وہ کوئی مشقت میں تو آیا نہیں، لیکن اتنا لمبا سفر مجھے کرنا نہیں پڑتا، کیونکہ آپ پڑھ لیتے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے پس منظر کیا ہے واقعے کا، کیا انداز تھا۔ تو یہ جو لباس ہوتا تھا، اس میں کمر میں جو چیز بندی ہو یا چھپی ہو تو نظر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وہ کمر سے گھیر ہو جاتا تھا، بڑا گھیر والا ہوتا تھا۔ غریب نواز کا بیان چل رہا تھا، خطاب، اور اس میں لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، یار آخر تقریروں میں بولا کیا جاتا ہے، تقریروں میں بولا کیا جاتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں، پاگل ہیں، لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ آپ آ کے سنیں تو ہم بولتے کیا ہیں۔ 1400 سال سے لوگوں کو یہی غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کی محفل میں بولا کیا جاتا ہے، آپ آ کے سنیں تو کیا بولا جاتا ہے؟ یہی بولا جاتا ہے جو بول رہا ہوں کہ انسان کی قدر کرو۔ اور جہاں غلط باتیں سکھائی جاتی ہے وہاں جلسے روڈ پہ نہیں ہوتے، وہاں کان کان میں باتیں ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں جلسے کان کان میں نہیں ہوتے، ہمارے یہاں جلسے میدان میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ حق بات میدان میں کہی جاتی ہے، جس بات میں جھول ہوگا وہ چھپائی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اذان سے لے کے نماز تک، نماز سے لے کے کردار تک، ساری باتیں ہمارے یہاں چھپی ہوئی ہیں۔ سرکار غریب نواز ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اور کتنی تاثیر ہوگی نا اس زبان میں، جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا، اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس زبان پر اللہ کے ذکر کے سوا کبھی کسی کی غیبت نہیں آئی، کبھی کسی کی چگلی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ حسد کے جملے نہیں، کبھی گالی گلوچ نہیں۔ کیسی وہ پاکیزہ اور پاک زبان تھی۔ آپ خطاب فرما رہے تھے، وہاں الفاظ کی ہیرا پھیری نہیں تھی، وہاں ادیبانہ اور خطابانہ رنگ نہیں تھا، بلکہ وہاں درویشانہ اور فقیرانہ اللہ کا رنگ لیوے انداز تھا۔ گفتگو ہو رہی تھی، لوگوں کی سسکیاں بن رہی تھی، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی تھی۔ ایسے میں گفتگو ہوتی رہی، لوگ سنتے رہے، اپنی مراد پاتے رہے اور جاتے رہے۔ جب محفل ختم ہو گئی، لوگ مل مل کر کے جانے لگے، تو سرکار غریب نواز نے
اس شخص سے جو کمر میں خنجر چھپا کر کے آیا تھا، آپ نے اس کی طرف سے رخ پھیر کر دوسروں کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ بھئی جو جس مقصد کے لیے آیا تھا سب کا مقصد پورا ہو گیا، اب اگر کسی کا کوئی مقصد باقی ہو تو وہ اپنا مقصد بھی پورا کر لے۔ اس لیے کہ ہر بندہ محفل میں تقریر سننے تو نہیں آتا نا، کچھ کمر میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ دل میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ آنکھوں میں خنجر لے کر آتے ہیں۔ مقصد پورا کر لو جس کو کرنا ہے۔ لوگوں نے باتیں کی، بات ختم ہو گئی۔ پھر جب دیر اور گزری، کچھ لوگ اور ختم ہو گئے اور چلے گئے، سرکار غریب نواز نے پھر ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے مقاصد پورے ہو گئے، جو مراد لے کے آیا تھا اس کی مراد پوری ہو گئی، آپ بھی اپنی مراد پوری کر لیں۔ انداز دیکھیں گفتگو، اگر کوئی مجھے گالی دینے آیا یا کوئی مجھے قتل کرنے آیا یا کوئی مجھے مارنے آیا یا کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے آیا تو کیا میں یہ جان کر کے اس کا انداز میرے ساتھ کیا ہے، میرا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ، میرا انداز کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ میرے بھائی، اگر مجمع میں کوئی ناخن پہ پیر رکھ دے تو آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور وہاں خنجر کمر میں باندھ کر کے لایا ہے، لیکن سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں سب کی مرادیں پوری ہو گئی، اپنی مراد پوری کر لو۔ اس نے کہا مہاراج میں کون سی مراد لے کر کے آیا؟ فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کیا لے کر کے آئے ہو دل میں؟ کہا میں تو آپ کا بیان سننے آیا تھا، آپ کتنی اچھی بات کرتے ہیں، میں آپ کی باتیں سننے آیا تھا۔ فرمایا اچھا، بیان سننے کے لیے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ بیان سننے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ اس نے کہا کمر میں خنجر تو ہندوستان والوں کی ایک رواج ہے اور راجپوتوں کا انداز ہے کہ ہم کمر میں خنجر باندھتے ہیں، تو میں نے کمر میں خنجر باندھ دیا تو کون سا جرم کیا؟ کہا اچھا، خنجر باندھنا اگر ہندوستان والوں کے یہاں رسم و رواج ہے تو بادشاہ کے محل میں جا کر کسی کی جان پر آدھی سلطنت کا سودا کرنا یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے کہ اس فقیر کو قتل کر کے آدھی سلطنت کمائیں گے، یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے۔ اللہ اکبر! اس نے سوچا کہ یہ گفتگو تو بادشاہ کی اور میرے درمیان ہے اور کسی کو نہیں پتا تھی، یہ فقیر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے میرے کمر کا خنجر بھی جانتا ہے، محل کی بات بھی جانتا ہے، میرے دل کے جذبات بھی جانتا ہے۔ اس نے خنجر سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے معاف کرنا، اور آپ کسی کو حکم دے کہ وہ مجھے قتل کر دے، میں بہت مہان بڑے عظیم انسان کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اب میری سزا یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا واللہ ہم مارنے نہیں آئے ہیں، ہم لوگوں کو زندگیاں دینے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو جلانے آئے ہیں، یاد رکھنا آج کے بعد ایسی غلطی نہ کرنا، جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے قدم پکڑ لیے، چرنوں میں گر گیا، کہا کہ ایسا مہان آدمی جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو، اب اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا؟ میں بھی آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار غریب نواز نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی اور اس کے بعد پھر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج مانگ لے مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے غریب نواز سے مانگا، بڑا ہوشیار نکلا وہ۔ اس نے غریب نواز سے کہا جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ آپ کے یہاں لوگ سال میں ایک مرتبہ حج کو جاتے ہیں کعبے کی حج کے لیے، میری تمنا یہ ہے کہ میں زندگی میں 40 مرتبہ حج کروں۔ کتنا ہوشیار ہے! حج نہیں مانگا صرف، بلکہ لمبی عمر بھی مانگ لی، کیونکہ حج روز روز تھوڑی ہوگا، جتنے حج ہوں گے اتنے سال بڑھیں گے۔ اس نے کہا کہ میں 40 حج کرنا چاہتا ہوں، اور پھر تمنا یہ ہے جب 40ویں حج کے لیے جاؤں تو پھر لوٹ کر نہیں آؤں، مکے ہی میں میرا وصال ہو جائے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا جا تجھے یہ بھی عطا کیا۔ یہ تھے تبلیغ کے اصول، دعوت کے اصول، لوگوں کو اپنا بنانے کے اصول۔ اور اس سلسلے کی ایک آخری کڑی، سرکار غریب نواز کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، بالخصوص وہ طبقہ جو کچلا ہوا ہو، جو پچھڑا ہوا ہو، جسے لوگ بیکورڈ سمجھ کر اس کو اپنے پاس بٹھاتے نہیں، وہ لوگ جن کا سماج میں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام، پہلے حضور کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کر۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا
تو جو 7 لوگ مسلمان ہوئے تھے پہلے 7 لوگ، سب سے پہلے ماں خدیجہ، عورتوں میں، مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ، چھوٹی عمر کے لوگوں میں مولائے کائنات، اور پھر حضرت سیدنا بلال، حضرت صہیب رومی. یہ وہ لوگ تھے جو شروع دن کے مسلمان ہیں، ابتدائی دنوں کے مسلمان. اسی میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، یہ لوگ سب اول دن کے، یعنی کہ اعلان حضور پہ وحی آئی یا اسلام آ گیا. بظاہر اسلام تو ہمیشہ سے ہے، لیکن ظاہری طور پر اسلام کا حکم آیا، اور 1 ہفتے 10 دن کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ نفوس ہے. اس میں ایک نام حضرت سیدنا بلال حبشی کا. حضرت بلال حبشی ہفتے 10 دن میں اتنی جلدی مسلمان کیسے ہوئے؟ کیوں اتنی جلدی مسلمان ہوئے؟ وجہ یہ تھی. مسلمان ہونے کی وجہ دیکھو جو ہمارے اندر نہیں ہے. یہی بار بار رونا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہے. اصل اسلام کی تعلیم کتابوں میں محدود، اصل اسلام پر عمل کرنے والے قبروں میں، اسلام کتابوں میں، اسلام پہ عمل کرنے والے قبروں میں، اور آج ہم نمائش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خدا کے لیے دین کی طرف آئیے، اسلام کی روحانیت کی طرف آئیے، اسلام کے اصل ہدف کی طرف آئیے، اسلام کے اصل مقصد کی طرف آئیے. سیدنا بلال حبشی مسلمان کیوں ہوئے؟ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. بلال حبشی غلام تھے، یہ آپ سب کو پتا ہے. ان کا مالک ان سے رات دن کام لیتا تھا. ایک دن بلال بیمار ہو گئے، اور بیماری کے عالم میں رات کو کام کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کعبے کے طواف کے لیے جا رہے تھے یا طواف کر کے نکل رہے تھے. دیکھا کہ کوئی رونے والا رو رہا ہے. حضور علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ کسی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کو کبھی بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے. ہاں یہی تو بات ہے کہ ہمارے نبی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آج ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہی ڈال رہے ہیں. حضور لوگوں کو بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم لوگوں کو بے چین ہی کر رہے ہیں، لوگوں کو بے قرار ہی کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا ہی رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضور رک گئے. رکنے کے بعد پوچھا کون ہو؟ بلال. کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بخار ہے اور میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے. میرے مالک نے مجھ پہ اتنا کام لاد دیا ہے کہ اب میں اتنا کام نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ صبح کو آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ میں نے کام نہیں کیا تو وہ مجھ پر چابک برسائے گا، میری بیماری کا، میری فاقہ کشی کا خیال نہیں کرے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم سو جاؤ. انہوں نے کہا اگر میں سو جاؤں گا اے اجنبی جوان، اگر میں سو جاؤں گا تو پھر میرا کام کون کرے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیرا کام آج کی رات میں کروں گا. اور اس کے بعد پوری رات بلال کے حصے کا کام مصطفیٰ جان رحمت کرتے رہے. میرے آقا پوری رات کام کرتے رہے اور صبح کو جانے لگے. وہ فرمایا کہ اچھا میں چلتا ہوں، میں کل پھر آؤں گا اور تمہارے حصے کا کام کر دوں گا، اور جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں. بلال نے پوچھا یہاں تو لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہاں تو لوگوں میں انسانیت نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کے اندر کسی سے ہمدردی نہیں ہے، کسی سے پیار نہیں ہے، یہاں کے انسان درندوں سے بدتر ہے. اس تاریکی کے اندر آخر یہ آفتاب کہاں سے، یہ مہتاب کہاں سے، کون ہے آپ کا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے کو محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، میں بنو ہاشم سے ہوں، جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا. اللہ اکبر. اب جب بلال کو ضرورت پڑتی بلال یاد کر لیتے اور آقا ان کی مدد فرما دیتے. لیکن ایک دن کسی نے بلال سے کہا بلال پتہ ہے مکے میں کیا ہنگامہ ہوا؟ بلال نے پوچھا کیا ہنگامہ ہوا؟ کہا ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. کہا کہتا کون ہے؟ تو کہا کہ وہ محمد نام کے. بلال نے کہا واللہ جو غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو وہ کبھی اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کچھ سنے بغیر، کچھ سنے بغیر، کوئی اسٹڈی کیے بغیر. یہ کیا چیز تھی؟ غلاموں کے ساتھ اللہ کے رسول کا حسن سلوک. اب آئیے دیکھیے سیدنا غریب نواز، ایک کسان غریب نواز کے پاس ہے.
غریب نواز کے پاس ایک کسان ہے اور آ کر کے کہتا ہے وہ کسان کہ سرکار بادشاہ نے میری زمین پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا، میں ٹیکس نہیں بھر سکتا، اور مجھے پتا چلا ہے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے۔ جو دلی کا بادشاہ ہے اس کا نام تھا شمس الدین التمش۔ دلی کا بادشاہ اس وقت کون تھا؟ شمس الدین التمش۔ معمولی آدمی نہیں، جس کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، جس کی عصر کی پہلے کی سنتیں غیر موقعہ نہیں چھوٹی، جس نے ماں بہن بیٹی بیوی 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت پر جان بوجھ کر نظر نہیں ڈالی، اسے کہتے ہیں شمس الدین التمش۔ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ آیا کسان غریب نواز کے پاس اور کہتا ہے کہ دلی کے بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا مجھ پر، میں بھر نہیں سکتا۔ غریب نواز نے فرمایا ہم تیرے ساتھ دلی تک چلیں گے، ہم تیرے ساتھ۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں یہ واقعہ کوئی گڑھ کے لایا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ کسانوں پہ مصیبت آئی ہے تو میں یہ بات لے کر آیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے برسوں پہلے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، میری تقریروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کا مطلب گرے پڑے لوگوں کے کام آنا۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی آ جائے، اس لیے کہ سب سے گرے پڑے تو اپنی ہے نگاہ، برے تو سب سے اپنے ہی ہے۔ کوئی آگے یہ مسئلہ ہے ہمارا، اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے۔ ارے اللہ مسئلہ حل کر دے، وہ تو یہ مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، آپ کے پاس کیوں آیا؟ اور کچھ زیادہ جتن کریں، کوئی تعویذ دے دیں، اللہ مسئلہ حل کر دے۔ میرے عزیز، صرف دعا اور تعویذ سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمارے نبی کسی کے مسئلے کے لیے کسی کے ساتھ کسی کے گھر تک گئے تھے، ہمارے اولیاء کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر کر رہے تھے۔ ہم بھی اپنے سورسز کا استعمال کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ لے کر کے آئے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن ٹائم کس لیے؟ واٹس ایپ کے لیے ہے، فیس بک کے لیے ہے، غیبتوں کے لیے، چگلیوں کے لیے، نفرتوں کے لیے ہے، عداوتوں کے لیے ہے، فتنوں کے لیے ہے۔ اچھائی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے، اچھی طرح یاد رکھنا، اچھائی تمہاری نسلوں کو بھی اچھا بنا سکتی ہے اور اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک باقی رہے گی، اور برائی جو ہے تمہاری نسلوں تک اس کی نحوست کو پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ نے اچھے کام کے لیے بھیجا ہے، اچھے کر سکتے ہو تو کرتے رہو۔ سرکار غریب نواز کے پاس کسان آتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں سرکار یہ مشکل آن پڑی ہے۔ غریب نواز نے بادشاہ کوئی خط نہیں لکھا، بابا کتب کو کوئی خط نہیں لکھا، اور فرمایا کہ چلو چلتے ہیں۔ ساتھ لے کر کے دلی پہنچے۔ جب دلی پہنچے تو دلی پہنچنے کے بعد اطلاع ملی کہ غریب نواز آ رہے ہیں۔ وقت کا دلی کا بادشاہ بابا کتب کو ساتھ لے کر کے استقبال کے لیے آیا، قدموں پہ سر رکھا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضور بغیر اطلاع کے تشریف لائے؟ فرمایا بابا کتب ایک کام تھا ہمارا ایک کام تھا، وہ لے کر آئے۔ حضور آپ کا کیا کام تھا؟ کہ یہ کسان ہے ہمارے شہر کا رہنے والا، اجمیر شہر کا رہنے والا، یہ اس پر لگان بادشاہ کے کارندوں نے زیادہ ڈال دیا ہے اور یہ بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کمی کر دی جائے۔ بابا کتب نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ نے کہا حضور مجھے اس کا علم نہ تھا، یہ سپاہیوں کی غلطی سے ہو گیا، لیکن حضور اگر آپ کو ایک خط لکھ کر کے دے دیتے تو خط پر بھی کام ہو جاتا، چٹھی پر بھی کام ہو جاتا، آپ کا نام یہ کسان لے کر آتا تو آپ کے نام پر بھی کام ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں چٹھی پر بھی کام ہو سکتا تھا، خط پر بھی کام ہو سکتا تھا، میرے نام پہ بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن ایک غریب کے ساتھ اس کا کام بنانے کے لیے جو میں قدم قدم چل کے آیا، مجھے یہ ثواب کب ملتا، یہ اجر کب ملتا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک قدم چلتا ہے تو اللہ اس کو مسجد نبوی میں 2 مہینے تک اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا۔ مجھے یہ اجر کب ملتا؟ یہ تھی اپنے بزرگوں کی فکر۔